بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کا سفر کیا تو شہر کے قریب پہنچ کر رفع حاجت کے لیے سواری سے اترے۔ ان کا غلام اسلم ان کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو بھول کر یا جان بوجھ کر اپنے غلام اسلم کے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ادھر شام کے امیر اور وزیر استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ جو آتا تھا پہلے اسلم کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ کا غلام اسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ عجم کی شان و شوکت ڈھونڈ رہے ہیں، بھلا وہ یہاں کہاں ہے؟ اسی طرح ایک مرتبہ خطبے کے دوران فرمایا، لوگوں، ایک زمانے میں اس قدر غریب تھا کہ لوگوں کو پانی بھر کر پلایا کرتا تھا اور وہ اس کے بدلے میں مجھے چند چھہارے دے دیا کرتے تھے جنہیں کھا کر میں گزارا کر لیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر ممبر سے اتر آئے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ ممبر پر کہنے کی کون سی بات تھی۔ آخر لوگوں سے رہا نہ گیا اور پوچھ ہی لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میری طبیعت میں ذرا غرور آ گیا تھا اور یہ اس کی دوا تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 63 ہجری میں حج کے لیے سفر کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی شان و شوکت کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سعید بن المسیب بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابطح میں پہنچے تو کنکر سمیٹ کر اس پر کپڑا ڈال دیا اور اس کو تکیہ بنا کر خاک کے فرش پر لیٹ گئے۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور جسم کمزور ہو گیا ہے، اب مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکے سے ہجرت کی تو موالی میں آ کر رہے، جو مدینے سے 2 یا 3 میل ہے، لیکن خلافت کے بعد وہاں کی سکونت چھوڑ دی اور شہر میں آ کر رہنے لگے۔ یہاں جس مکان میں رہتے تھے وہ مسجد نبوی شریف سے ملا ہوا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ مکان بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ ان کے حصے میں جو زمین آتی تھی وہ سب انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی اور اس کے لیے یہ وصیت کی کہ یہ نہ بیچی جائے گی، نہ کسی اور کو وراثت میں دی جائے گی،
جو کچھ اس سے حاصل ہوگا وہ غریبوں، یتیموں، غلاموں، مسافروں اور مہمانوں کا حق ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح زندگی حد درجے سادہ تھی، کھانے میں بالکل سادہ کھاتے، عام طور پر گندم کی روٹی، زیتون کا روغن دسترخوان پر ہوتا تھا، آٹا بغیر چھنا استعمال کرتے۔ ان کے ہاں جو کوئی مہمان آتے تو انہیں تکلیف ہوتی، کیونکہ کھانا اس قدر سادہ ہوتا کہ ان سے کھایا نہ جاتا۔ لباس بھی بہت معمولی پہنتے، کپڑوں میں اکثر پیون لگے ہوتے، ایک روز دیر تک گھر سے باہر نہ نکلے تو لوگ باہر ان کا انتظار کرتے رہے، باہر آئے تو لوگوں کو انتظار کرتے پایا، معلوم ہوا پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اس لیے انہیں کپڑوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال رکھے تھے، خشک ہو گئے تو وہی پہن کر باہر نکلے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی اور قد مبارک بہت لمبا تھا، ہزاروں کے مجمع میں بھی قد نکلا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کثرت سے اولاد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بچپن میں باپ نے انہیں اونٹوں کو چرانے کا کام سونپا، تمام دن اونٹ چراتے، کبھی تھک کر دم لینا چاہتے تو باپ انہیں سزا دیتا۔ جس میدان میں وہ اونٹ چرانے کا یہ سخت کام کرتے اس کا نام سن خبان تھا۔ یہ میدان مکے سے کچھ فاصلے پہ ہے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ ان کا گزر اس میدان سے ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا جب میں نمدے یعنی بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا۔ آج یہ دن ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ہی انہوں نے پہلوانی اور کشتی کے فن میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ وہ عکاظ کے میدان میں کشتی لڑا کرتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور خوب جم کر بیٹھتے تھے، تقریر کرنے کا فن بھی خوب جانتے تھے، شاعری کا بھی شوق تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، جبکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ قریش کے تمام قبیلے میں صرف 70 تھے۔ ان میں سے ایک عمر بن خطاب تھے۔ ان فنون سے فارغ ہو کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، تجارت کی غرض سے بہت دور دور جاتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔